السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال شاہ نواز ہیں جیلم سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ غربت میں خاتمہ کر کے ہی ملک میں معاشی ترقی لائی جا سکتی ہے۔ اوئے اوئے، شاہ نواز صاحب، واہ! آپ کے وزیر اعظم نے ایسا انکشاف کیا ہے جس کا دنیا میں کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ خیر، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اسی میں IMF سے $1 ارب مل جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کشکول کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی کی امید رکھنا آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ کیسا ویسا کوئی چھوڑیں شاہ نواز صاحب، ایک بنیادی بات میں عرض کرتا ہوں، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس ملک کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں تو کہتا ہوں اگر میرا بس چلے میں تو ایک پھانسی گھاٹ تیار کراؤں اور پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس کو پروپورشنٹلی تقسیم کر دوں، جو جتنی دیر اقتدار میں رہا اتنا ذمہ دار ہے۔ چلو کچھ اور نہیں کرتے، سمبولکلی اتنے کوڑے ان کو مارو اور اس سارے گند کو پالیٹکس سے باہر نکالو، ختم۔ جو مر گئے سو مر گئے، جو ہیں پاکستان کو یہاں تک لانے میں ان لوگوں کا رول ہے، کسی کا کم، کسی کا زیادہ، کسی کا بہت زیادہ۔ ایک فضول بات ہے، کچھ کو ہاتھ میں ہے تو ترقی لگ جائے، یہ کون سی اس میں سائنس ہے؟ نوٹس لے لیا، یہ تو وہ ملک ہے جہاں عید کی چھٹیاں وزیر اعظم اناؤنس کرتا ہو، تیرا کیا لینا دینا بھائی؟ روٹین میٹر ہے، امریکن پریزیڈنٹ بیٹھا ہو چھٹیاں اناؤنس کر رہا ہو، انگلینڈ کا پرائم منسٹر بیٹھا ہو چھٹیاں اناؤنس کر رہا ہو کہ کرسمس آ رہا ہے، اتنی چھٹی کیا کرتے ہو تم لوگ؟ بہرحال جیسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا کہنا ہے کہ جس طرح کے عوام ہوتے ہیں اسی طرح کے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اویس احمد ہیں جی ملتان سے، وہ کہتے ہیں جی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد دھرنے کے لیے جا رہے ہیں، دھرنے میں 30,000 لوگ ہوں گے، دیکھتے ہیں کون ہم پہ لاٹھیاں برساتا ہے۔ PTI پہلے واقعات سے ابھی تک جان نہیں چھڑا سکی، اگر مزید حالات خراب ہوئے تو PTI کا مستقبل کیا ہوگا؟ اویس صاحب ایک بات یاد رکھیں، PTI اس لیول پہ آ گئی ہے جہاں وہ سیاہ کرے یا سفید کرے، اس کی پاپولیرٹی کو لگام دینا ناممکن ہے۔ اور میں اب نہیں کہہ رہا، آج نہیں کہہ رہا، میں نے کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے یا 2-4 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ PTI کو اگر آپ نے غیر مقبول کرنا ہے تو اس کی صرف ایک صورت ہے، اس کو اقتدار دے دو۔ اس ملک کا جو حال ہے یہ تو فرشتوں کے پاس بھی چلا جائے تو لوگ ان کو بھی بٹے مارنے شروع کر دیں۔ تو یہاں تو حکومتیں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ کیا بھی بن جاتے ہیں ون فیلڈ، خدا کا خوف کریں۔ 5,000 بار یہ مثال دی ہے، اس کو کوئی چیلنج تو کرے۔ یہ جو اس وقت ہیں نواز شہباز، ملک کو نواز دو، وہ نوازا تو نہیں گیا، شہبازہ گیا، بات ہے کیا؟ تو یہ 7 بھائی تھے ان کے والد، شریف صاحب اور باقی پتہ نہیں کوئی شفیع، تو اس طرح کے نام تھے ان کے، سارے تھے۔ ان کی دولت 7ویں آسمان تک چلے گی، باقی بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک نے، اچھے ہیں، انہوں نے بھی ترقی کی ہے، لیکن اس کی کو حد ہے، چھوڑو۔ نیکسٹ ہیں جی احمد شاہ پشاور سے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی باتیں سنیں اور خبریں پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ غریب لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں دولت مند چند ہزار غریبوں کے ہاتھ میں تھما کے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ اور ہمارے جیسے ملک کے لوگوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ہم تو لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تو مینیملز ہیں، تھوڑا تھوڑا مین، تھوڑا تھوڑا اینیمل، ہم سب مین ہیں۔ انسان ہونے سے 4 قدم نیچے، جانور ہونے سے 3 4 6 قدم آگے۔ ان کی اور ہماری آپ
عدلیہ دیکھ لو، ٹریفک دیکھ لو، وہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کسی چیز میں ملاوٹ ہوگی، یہ 2 نمبر ہوگی، یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے کوئی چیز آپ کو. یہ وہ لوگ ہیں، ایسی بے غیرتی ہے کہ پستہ بادام ان کو بھی رنگنے سے باز نہیں آتے. لعنت، کیمیکلز ڈال کے انجیر کا رنگ سفید کرتے ہیں، کھانے والے کی چاہے صحت برباد ہو جائے. دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں، یہ یاد رکھنا. اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور مریخ میں، بلکہ اب تو وہ مریخ سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اس کا انہوں نے نام رکھا ہے سپر ارتھ. اس جو بھی وہ سیارہ شیارہ ہے اس میں زمین میں گہری مماثلت ہے، تو اس کو انہوں نے نام دیا سپر ارتھ کا. ہم میں اور ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پاتال میں، زمین کے اندر دھسی ہوئی مخلوق میں، اور خلاؤں میں، چاند پہ، مریخ پہ. کیا کمپیرزن. نیکسٹ ہیں جی شوکت علی میاں والی سے. وہ کہتے ہیں نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان سردار بھی تھے، جاگیردار بھی تھے، آمرانہ سوچ بھی رکھتے تھے، مگر بڑے بوڑھے اور غریب لوگ آج بھی ان کا نام عزت احترام سے لیتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے نواب آف کالا باغ جیسا کوئی اور شخص سامنے آئے تو ہی اس قوم کو دکھوں کا ازالہ ہوگا. نہیں، ازالہ نہیں ہوگا، چونکہ آپ کو شاید اس کا مطلب ہے اندازہ نہیں ہے کہ قوم کہاں پہنچی ہوئی ہے اور ملک کہاں پہنچا ہوا ہے، اس لیے وہ چھوڑیں. یہ کو بہت ویژنری آدمی کرے گا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آمرانہ سوچ رکھتے تھے، فلاں تھے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں. لیکن آپ کا سوال کیا ہے کہ بڑے بوڑھے اور غریب لوگ آج بھی ان کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں. اس کی وجہ ہے وہ کرپٹ نہیں تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، باصول تھے، باوقار تھے، اسٹریٹ فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کی انتڑیاں نہیں چباتے تھے. اور آج جو اس ملک کا وزیر اعظم حضور اعظم ہے نا، آج یا کل یا پرسوں، اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. ملک امیر محمد خان ویسٹ پاکستان پورے کے گورنر تھے، لیکن وہ انسان تھا، ایک باوقار انسان. لوٹ مار نہیں، کمیشن کے کبیک نہیں، ٹھیکے نہیں، ایویں بیوروکریسی میں اپنے کتے پالنے کا شوق نہیں، میرٹ پہ ختم. اس لیے ان کا احترام آج بھی اور ایسے لوگوں کا رہتا ہے.